مفتی اعظم پاکستان، سرمایہ اہل سنت، نازی اہل سنت، وقار اہل سنت، محترم مقام، عزت مآب، تحفظ ختم نبوت کے پہرےدار، اپنا تن من دھن ہر وقت ناموس رسالت پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار، محترم مقام، عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم اویسی صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضلع بہاول نگر، استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا اللہ جڑا اچھی بولے بہتا لنگر ملے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعددين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بدليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد استاذ القرآ، فخر القرآ، زینت القرآ، محترم المقام، ہمارے مہمان خطیب پاکستان جناب محمد الیاسی صاحب، شہنشاہ نکابت، فخر نکابت، اس علاقے میں مشہور و معروف شخصیت محترم جناب فاروق صاحب اور دیگر سٹیج کی زینت بنے ہوئے دوست احباب اور آپ سب معزز و محتشم سامعین کرام، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی جو ہیں وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ آج ہم نے مختصر سی جو گفتگو کرنی ہے وہ علم مصطفیٰ کے حوالے سے کرنی ہے۔ کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جب بنایا تو اس کائنات کے بنانے سے پہلے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات جل وعلا نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ علوم سکھائے جو کسی کو نہ دیے، اور جو علم آپ نہیں جانتے تھے میرے محبوب آپ کو وہ بھی سکھا دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو علم کب سکھایا گیا؟ کیونکہ یہ بھی حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنانے سے پہلے اپنے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آقا علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے۔ اس وقت یہ قوم کب اسماء، زمین، عرش، فرش، کائنات کی کچھ بھی چیزیں موجود نہیں تھی، بلکہ رب تھا یا رب کے حبیب کا نور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں سکھا دی، اور پھر قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی جو ہیں وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کمال قسم کا ترجمہ کیا، اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بندہ اس ترجمے کو رد نہیں کر سکا کہ نبی کا جو معنی ہے وہ ہے ہی غیب کی خبر دینے والا۔ نبی ہوتا ہی
وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے، امام صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ اور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں ما کان ما یکون کے علم کے بارے میں بتایا جو کائنات میں ہو چکا تھا۔ حضور نے وہ بھی ہمیں بیان کر دیا جو ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دیا۔ جو مستقبل میں ہوگا اس کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا۔ اب بھی علم مصطفیٰ کو اگر کوئی بندہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس کی قرآن اور حدیث سے عدم واقفیت ہے۔ قرآن کا علم اس نے نہیں پڑھا، حدیث کے مفاہیم کو اس نے نہیں سمجھا ہے۔ جس نے سمجھا ہے پھر وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں عیب نہیں نکالتا، آقا علیہ السلام کے علم کو تان و تشریح کا نشانہ نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا وہی ہے۔ حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ حضور کافرین کو، مشرکینوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مجوسیوں کو، ہر ایک کو حضور جانتے ہیں۔ کائنات جو ہے میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کائنات جو ہے میرے سامنے اس ہتھیلی کی مانند ہے۔ جس طرح ہتھیلی کے اوپر پڑی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ مجھ سے یا کسی بھی فرد واحد سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے، یہ کائنات میرے سامنے اس طرح ہے، میں اس کائنات کو اپنے سامنے ہی اسی طرح دیکھ رہا ہوں، اور کائنات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر، کسی بھی گھر کے اندر بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر جب بھی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے میں اپنے اس امتی کو پہچانتا بھی ہوں اور اپنے اس امتی کے درود کو سنتا بھی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی علم غیب حقیقی کا مالک ہے، اس طرح رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ کا علم جو ہے یہ ذاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کا جو علم ہے یہ عطائی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ روز روشن کی طرح آیا ہے، کوئی پوشیدہ عقیدہ نہیں ہے، کوئی چھپا کر ہم منہ ڈھانپ کر عقیدے کو بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو ہم بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی سنی یہ نہیں کہتا ہے کہ حضور کا علم جو ہے ذاتی ہے، بلکہ ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے حضور کا علم عطائی ہے، رب کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب جو بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا، جو بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ سیدنا حضرت معذرت نال میں کدے رٹ رٹا کے نہیں آیا، تھوڑے سامنے جو مولا عطا کردا ہے میں پنڈالے تقسیم کرنا۔ تھوڑی گفتگو دے دوران چار مصرے لباں تے آئے نے، میں کوشش کی پیچھے ہٹ جان لیکن نہیں رکے تے تسی کرم فرماؤ، اس واسطے میں کہ چلو سبق وچ سنا دیواں۔ زندگی محفل نات اگر نہیں ہوتی تے زندگی معتبر نہیں ہوتی۔ چوتھی لائن تے جدے سیدھے جس کے نبی ہاتھ چوکے نہ بولیا کہ قیامت دی فجر تک دکھ رہے گا، توجہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے آئی تھی محفل اونچی سبحانہ سنا کے دسنا حضور دے علم غیب تے سادہ کی عقیدہ ہے۔ توجہ محفل نار اگر نہیں ہوتی کہ زندگی معتبر نہیں ہوتی۔ میرے آقا نو ساری خبر ہوتی ہے، خود خبر کو خبر نہیں ہوتی۔ میرے آقا شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اب جو بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ ابھی وہ آئے نہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی آئے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا جو علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ ما کان ما یکون کا علم ہے، جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم حضور کے پاس ہے، جو ہونے جا رہا ہے اس کا علم بھی حضور کے پاس ہے، جو مستقبل میں ہوگا اس کا بھی علم حضور کے پاس ہے، قبر کا علم بھی حضور کے پاس ہے،
حشر کا علم بھی حضور کے پاس ہے، جنت کی خبر بھی حضور کے پاس ہے، جہنم میں کیا ہوگا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دیا۔ اب صحابہ کرام موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ اب جو آئے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو آئے گا وہ بھی جنتی ہوگا، اور ساتھ میں میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اب آنے والا علی ہو۔ سمجھنا میری بات، اب آنے والے علی ہوں۔ دو بار میرے آقا علیہ السلام نے اس میں دعائیہ کلمات کہے کہ آنے والے جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ان دعائیہ کلمات کو رب کائنات نے قبول فرمایا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب ایک اور حدیث، یہ تو ایک حدیث ہے، دوسری حدیث جس میں ذکر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ظہری حیات طیبہ کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ طویل حدیث ہے۔ 10 صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر حضور کے چچا جب قیدی بن کر آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اپنی طرف سے فدیہ دیں، جزیہ دے کر جان چھڑائی جائے گی، ایسے نہیں جان چھوٹے گی۔ تو اب ہر ایک نے اپنی طرف سے جو مال تھا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، وہ جو حضرت ام الفضل کے ساتھ مل کر آپ نے جو خزانہ چھپا کر رکھا تھا، سنیے بیعت اللہ مکہ المکرمہ میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر وہ خزانہ چھپایا کہ اگر میں واپس نہ لوٹوں تو یہ خزانہ میرے بیٹوں کو دے دینا ہے۔ اب لجپال کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ موجود ہیں، خبر بیت اللہ شریف کی دے رہے ہیں، مکہ المکرمہ کی خبر دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ دیکھو میرے چچا یہاں کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے جو خزانہ وہاں رکھا تھا، کہا میرے چچا وہ خزانہ کس کا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بول اٹھے، کہنے لگے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کسی رسول کی شیان شان ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیں وہ غیب کی خبر دی جو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ہمیں بتا دیا میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب پہ حدیثوں کے میں یہاں بیٹھے بیٹھے انبار لگا دوں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مدعا آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب پر مطلع فرماتا ہے ان مقدس ہستیوں کو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور یہ علم غیب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو جو قرب میں رہنے والے ہیں انہیں بھی عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی مسجد میں موجود ہیں، مسجد نبوی کے اندر یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، اور حضرت ساریہ ایک مقام پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو خطبے کے دوران ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کفار کی چال کیا ہے۔ خطبے کے دوران ارشاد فرما کر کہا کہ اے ساریہ پہاڑ پھوڑ لو، یہ سرکار کے غلاموں کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے حضور کے اصحاب کو عطا فرمایا۔
فرمایا حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ تمام علوم عطا فرمائے جو کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہیں، امام الرسل بھی ہیں، امام الملائکہ بھی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ حضور کا علم غیب جو ہے وہ اللہ کے علم غیب کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، حضور کا علم غیب عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔